باب بیع المخاضرہ، بیع مخاضرہ کا بیان. مخاضرہ خضر سے ہے. خضر کس کو کہتے ہیں؟ سبز کو. ٹھیک ہے، خضرا سبزی کو کہتے ہیں. یعنی سبز یعنی مراد ہے کچا پھل بیچنا. اناج یا میوہ کچی حالت میں جبکہ وہ سبز ہو اسے بیچتے ہیں، اسے بیع مخاضرہ کہتے ہیں. حدثنا اسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق بن ابي طلحه الانصاري ان انس بن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخاضره والملامسه والمنابذه والمزابنه. امید ہے یہ سارے لفظ اب آپ کو آتے ہوں گے. میں نے تو اس طرح کی ان میں سے ہر ایک کی تعریف الگ الگ لکھ کے تو بار بار اس کو دیکھا ہے تو ذہن میں بیٹھ گئی. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، ان ساری ٹرمز کو ایک ہی دفعہ تعریف لکھ کے ان کی کتاب البیوع کے شروع میں لگا لیں یا کارڈ پہ لکھ کے، تو جب حدیث پڑھیں تو ایک دفعہ ڈیفینیشن جو ہے پھر دیکھ لیں اگر کوئی کنفیوژن ہو، تاکہ حدیث پوری طرح سمجھ میں آ سکے. اور آپ میں سے شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہو نا ہمارا ان چیزوں سے واسطہ نہ کرنا کرانا، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ علم تو بہرحال علم ہوتا ہے نا، اور ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کم از کم، ہم نہ بھی کریں ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام نے کس چیز کے بارے میں کیا احتیاط اور کیا تدبیر اور کیا چیز بتائیے. بعض اوقات کسی علم کو آپ ڈائریکٹلی یوز نہیں کرتے، انڈائریکٹلی آپ کو فائدہ دیتی. ہو سکتا ہے وہ کچی اور پکی کھجور کی بات نہ ہو، کسی اور چیز میں ایسا ہی سودا ہو رہا ہو جہاں پر دھوکے کا امکان ہو، تو اس میں بھی یہ چیز لی جا سکے. اور پھر یہ ہے کہ کہیں کوئی تفسیر پڑھے، کہیں کوئی اسلام کے بارے میں کتاب پڑھے، کہیں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، تو ایٹ لیسٹ یہ بیس آپ کی ہو تو آپ گنگے بہرے تو نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ اسلام نے دراصل کیا کہا ہے، کہاں کہاں کتنی احتیاط کرائی ہے، کتنا ایک دوسرے کے حقوق، یہ چیزیں حقوق و فرائض سے متعلق ہے، کس طرح حقوق کی حفاظت کی کہ کسی بھی طرح دوسرے کو نقصان نہ ہو. تو گویا ہر وہ تجارت حرام ہے، ہر وہ نفع حرام ہے جس میں کسی دوسرے کے نقصان کے اوپر بات ہو رہی ہو. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع ثمر التمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے بیچنے سے ثمر کو تمر کے بدلے. اب ثمر کیا ہے؟ درخت کا پھل. تمر کیا ہے؟ سوکھی کھجور. یہ بارہا گزر چکی. حتی یزہوا فقلنا لانس ما زہوہا قال تحمر وتصفر ارأیت ان منع اللہ التمر بما تستحل مال اخیک. اور یہ بات بھی پڑھ چکی کہ وجہ کیا ہے کہ بغیر سودا دیے وہ اپنے بھائی کے مال کو حلال کیسے سمجھتا ہے. یعنی ابھی وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئی اور جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں اس کو چیز ملی کوئی نہیں یا ملنے کے امکانات بھی کم ہے، تو پھر پیسے بھی حلال نہیں. باب بیع الجمار و اکلہ. بیچنا جمار کا. جمار ہوتا ہے کھجور کا گابھا، اور سفید سفید جو اندر سے نکلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی ابھی پکی نہیں ہوتی، کچی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کی سفید سفید جو ہے پھل اس کو جمار کہتے ہیں. اور اس کو کھانا یعنی کچی کھجور کھائی جا سکتی ہے. حدثنا عبد الولید ہشام بن عبد الملک حدثنا ابو اوانا عن ابی بشر عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یاکل جمارا. کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور وہ جمار کھا رہے تھے. فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح. فاردت ان اقول هي النخلة. تو میں نے چاہا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فاذا انا احدثهم. تو میں ان سب میں چھوٹا تھا. قال هي النخلة. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور ہے. اور وہ قصہ یاد ہوگا کہ پھر جو نے باپ کو بتایا حضرت عمر کہنے لگے کہ میرے لیے یہ بات بہت یعنی فلاں اور فلاں چیز سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر تم یہ جواب دے دیتے. یہاں ایک اور بات ہے کہ جیسے پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ بیع مخاضرہ سے منع کیا گیا کہ پھل ابھی کچا ہے تو نہ بیچیں. لیکن اگر کوئی قوم اچار ڈالنے کی آتی ہو اور انبیاء مارکیٹ میں لانی ہو تو اس صورت میں بھی کیا نہیں بیچا جائے گا؟ نہیں، پھر بیچ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، ان کچے آموں کی بھی ایک ویلیو، لہٰذا اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ جو خوشہ کھا رہے تھے اس میں سے کچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کچا کھانا چاہے تو پھر اس صورت میں بیچا جا سکتا ہے. وہاں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں ہم بھی نہیں بیچیں گے. کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کی مرضی، ہر ایک کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے، خود دیکھ کے کھائے، کیونکہ سب کو تو وہ نہیں گلا خراب کرتی، کچھ لوگوں کا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی بیع سے منع نہیں کیا گیا. بعض اوقات دوائیاں بنانے میں کوئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مربے چٹنیاں بنانے میں، تو اس صورت میں اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے. باب من اجرا امر الامصاری الا ما يتعارفون بینہم فی البیوع. من اجرا امر الامصاری کہ جو یعنی خرید و فروخت اور اجارہ میں، اجارہ ہوتا ہے اجرت پہ دینا، کرائے پہ جیسے ہوتا ہے نا، کرائے پہ کوئی چیز دینا، جیسے گھر وغیرہ کرائے پہ دے دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیز، زمین کرائے پہ دے دیتے ہیں، جیسے ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. تو خرید و فروخت اور اجارہ میں کیا ہوگا؟ امر الامصار، مختلف ملکوں کا اپنا اپنا حکم ہوگا. یعنی ہر علاقے کا جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. مثلا اگر آپ اسلام آباد میں کوئی جگہ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کرایہ ہوگا.
یعنی ایک گھر جو 4 کمروں کا اسلام آباد میں رینٹ آؤٹ آپ نے کرنا ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے. وہی گھر اگر آپ نے کسی گاؤں میں ویسی ہی مٹیریل کا بنا ہوا, اتنا ہی خوبصورت, وہی چیزیں لگی ہوئی, وہاں آپ نے کرایہ پر دینا تو کیا ہوگا, ریٹ فرق ہوگا. اب کوئی شخص یہ کہے جی یہاں بھی یہ مٹیریل ہے, گاؤں میں بھی یہی مٹیریل ہے, اس لیے جو قیمت میں اسلام آباد میں لوں گا وہی گاؤں میں لوں گا, تو یہ بات درست نہیں. اسلام نے اس میں کیا کہا کہ امر الامصار, جو کسی شہر کا قانون ہوگا, جو کسی شہر کا ریٹ ہوگا, اسی ریٹ پر معاملہ کیا جائے گا. 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا دی گئی تھی, اس وقت اسلام آباد نہیں بنا تھا اور نہ کسی کو پتا تھا کہ کرائے کتنے ہوں گے. علامہ یتعارفون بینہم, اس پر جو آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہیں. فی البیوع والاجارۃ, بیع میں اور اجارہ میں, والکیل والوزن, اور ناپ اور تول میں, وسننہم علی نیاتہم, اور ان کے طریقے جو ہیں یعنی کیا ہوں گے ان کی نیتوں پر, ومذاہبہم, اور ان کے رسم و رواج کے مطابق, المشہورۃ, مشہور, یعنی اس میں ان کے اپنے طور طریقے جو لین دین کے رائج ہوں وہ ان کے مطابق معاملہ ہو سکتا ہے. وقال شرح, اور شرح قاضی جو ہیں کہتے ہیں, للغزالین, غزال کہتے ہیں سوت بیچنے والے, سوت, سنتکم بینکم, کہ ہم سے مت پوچھو, یہ تمہارے باہم اپنے معاملے طے کرو, آپس کے جو تمہارے طریقے ہیں وہ تم ہی نپٹاؤ. وقال عبد الوہاب بن ایوب بن محمد, لا بأس العاشرۃ ب11, کہتے کہ کوئی حرج نہیں کہ 10 کا مال 11 پر بیچا جائے. ویأخذ للنفقۃ ربحا, اور لے خرچے پر نفع, یعنی جو اس کے مثلا ایک سامان وہ گاؤں سے سوت لے کر آیا ہے اور گاؤں میں اس کی قیمت کیا 10 روپے, شہر میں آ کے کیا ہو گئی 11 روپے, تو کیا یہ شخص دھوکہ کر رہا ہے؟ دھوکہ نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کا خرچہ نہیں پڑا تھا, شہر تک لاتے لاتے 1 روپیہ اوپر خرچہ پڑ گیا, مزدوری پڑ گئی, اتارنے چڑھانے کی ہو گئی, تو اس صورت میں اگر وہ زیادہ لے رہا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہ نفع کتنا لے, یہ ایک اور اہم بات ہے نا کہ کسی بھی پروڈکٹ پر کتنا نفع جائز ہوتا ہے, اور اس کا اصول کہاں سے طے کیا گیا؟ ہند زوجہ ابو سفیان کے اس واقعے سے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آتی ہے مسلمان ہونے کے بعد اپنے شوہر ابو سفیان کی کہ میرا شوہر بڑا بخیل آدمی ہے, مجھے اور میرے بچوں کو خرچہ پورا نہیں دیتا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہند, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے فرمایا تھا, خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف, تو لے لو اپنے لیے اور بچوں کے لیے اس کے مال میں سے بتائے بغیر, کتنا, معروف طریقے سے, یعنی اتنا جو تمہاری ضرورت کا. یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نفع کتنا لے سکتا ہے انسان کسی بھی پروڈکٹ پر جو معروف ہو, حدود کے اندر ہو, حق کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ اگر اجازت ہے کہ نفع لے لو تو پھر چمڑی ادھیڑ دی جائے, اور اسی طرح اگر شوہر کے مال میں سے عورت اپنی ضرورت یا بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ لیتی ہے تو سارا ہی لوٹ لے اس کو. یہ نہیں, مراد یہ ہے کہ جو اس میں سے معروف یا جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے اور ادھر بھی اسراف میں نہ آئے, تو اتنا لینے میں کوئی حرج نہیں, یہ پھر چوری میں شمار نہیں ہوگا. وقال تعالی, ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف, جو کوئی فقیر ہو تو وہ کیا کرے, کتنا کھائے, معروف طریقے سے لے لے. یعنی سورۃ النساء میں آتا ہے نا کہ یتیم کے مال میں سے مزدوری کے طور پر, اجرت کے طور پر کیا لے سکتا ہے شخص. ویسے تو یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا, لیکن ایک شخص جو یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اس کی لک آفٹر کر رہا ہے, تو وہ اگر اجرت لینا چاہتا ہے اس لک آفٹر کی تو کتنی اجرت لے. یہ نہیں کہ آدھا مال خود رکھ لے کہ یہ میں اس کو سنبھال رہا ہوں تو اس کی اجرت, اور آدھا اس کے اوپر خرچ کر کے ختم کر ڈالے. اسی لیے قرآن نے کہا لا تأکلوها بدارا واسرافا, کہ اسے جلدی جلدی اور اسراف کے ساتھ مت ختم کرو کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں. یعنی کرایہ بھی کس طرح طے کیا جائے, کتنا کرایہ کسی چیز کا لیا جا سکتا ہے, کتنا نفع کسی چیز پر لیا جا سکتا ہے, بالمعروف. یعنی یہاں پرسنٹیج نہیں بتائی گئی کہ 1% یا 10%, کتنا, جتنا معروف ہو, یعنی کسی کے اوپر بھی اس کا بوجھ نہ ہو. وقت را الحسن بن عبداللہ ابن مرداس حمارا, اور حسن نے عبداللہ بن مرداس سے گدھا کرائے پر لیا. ایک طرح ہوتا ہے کرائے پر لینا. فقالا بکم, کہنے لگے کتنے پہ. یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مکان بن رہے ہوتے تو مٹی ڈھونے کے لیے یہاں بھی گدھے استعمال ہوتے ہیں نا. اب ایک صورت تو یہ کہ آپ خرید لائیں ان کو, جو خرید لیں تو پھر بیچنے مصیبت ہو جائے گی, تو 1-2 دن کے لیے آپ کو چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں, جانور کرائے پہ لے آتے ہیں, کوئی ٹرک کرائے پہ لے آتے ہیں, کوئی چیز. تو کرائے پہ چیزوں کا لین دین جو ہے یہ سود نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, وہ اس چیز کے استعمال کی قیمت ہے. لیکن کرنسی پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو روپیہ دیں استعمال کے لیے اور کہیں کہ یہ پیسے میں تمہیں کرائے پہ دے رہا ہوں, یہ پیسوں کا کرایہ سود شمار ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی گھر بھی دے کے تو کرایہ لیتے ہیں, وہ نہیں سود, وہ بھی سود نہیں. کسی کموڈٹی یا کسی مال کو کسی کو دے کے اس کے اوپر کرایہ لینا وہ جائز ہے. کیوں؟ مثلاً اگر کوئی
گدھے کو استعمال کرتا ہے کسی کے اور وہ اس پہ کرایہ وصول کرتا ہے تو حق ہے، اس لیے کہ گدھے کو کھلا بھی تو ہو رہا ہے نا. گدھا پالا، اس نے سنبھالا، اس کی حفاظت کی، اس مقام تک پہنچایا، وہ جو اس نے اتنی اس میں محنت کوشش کی، اتنا سرمایہ لگایا، تو وہ اس محنت اور کوشش کا عوض لے رہا ہے. اسی طرح مکان بنایا، اتنا روپیہ پیسہ اس پہ لگایا، سب کچھ کیا، مکان دیا، مکان استعمال ہو رہا ہے. جب ایک چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس مال سے، اس چیز سے، اس لیے اس کا عوض لینا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن روپے پر روپیہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ سود میں شمار ہو جاتا ہے. فقال بکم، کہا کہ کتنا، فقال بدانقین، کہا 2 دانق پر. فرکبہ، تو اس پہ سوار ہو گئے. ثم جاء مرۃ اخرى، پھر دوسری مرتبہ. فقال الحمار الحمار، کہنے لگے کہ گدھا لاؤ گدھا. فرکبہ، اس پہ سوار ہوئے. ولم یشارط، اس سے کوئی کرایہ چکایا نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی. فبعث الیہ بنصف درم، اور ان کو پھر نصف درم یعنی 3 دانق بھیج دیے. مثال کے طور پر کبھی آپ ٹیکسی پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنے پیسے، وہ آپ کو کہتا ہے 100 روپیہ. اگلی دفعہ پھر آپ اسی جگہ سے بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ریٹ اتنا ہے، آپ چکائے بغیر کرایہ بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے اس کو 100 روپے دے دیتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. لیکن اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کرایہ 100 ہو اور آپ اس کو کہیں کہ میں نے 50 بچانے اور اس کو 50 دیں اور وہ لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو جائے. تو ایسی صورت میں پہلے طے کر کے بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو اور لینے والا یا دینے والا وہی ہے اور پتا ہے روز کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں روز نئے سرے سے معاہدہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پچھلے کے اوپر بنا کر کے چیز دی جا سکتی ہے. لیکن کسی بھی نئی ٹیکسی پہ بیٹھنے سے پہلے کرایہ چکا کر بیٹھیں، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بٹھانے والا تیزی سے بٹھا لیتا ہے، بیٹھنے والے کی مجبوری ہوتی ہے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب گھر آتا ہے تو دونوں جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا بنتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا بنتا ہے. تو وہاں جھگڑنے سے پہلے ہی، چڑھنے سے پہلے کر لینا چاہیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طیبہ، کہ پشنے لگائے ابو طیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصاع من تمر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 صاع کھجور کا حکم دیا کہ اسے دی جائے. وامر اہلہ ان یخففوا عنہ من خراجہ، اور اس کے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے جو ٹیکس ہے اس میں سے کچھ کمی کر دیں، یعنی وہ جو دن کی مزدوری روز اس کو بھتہ پے کرنا پڑتا تھا اسے کم کر دیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حدیث یہاں پر کیوں لائی گئی. اس لیے لائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طے کوئی نہیں کیا تھا کہ صاع دیں گے یا نصف صاع دیں گے، لیکن کیا کیا گیا، پچھنے لگوا کے قیمت دے دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معروف کے مطابق تھی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کرایہ طے شدہ، مثلا آپ کو پتا کہ آپ نے کسی ٹینٹ سروس کے پاس جانا ہے اور 1 پلیٹ کا کرایہ اتنا ہے، آپ اس سے اگر نہیں بھی بھاؤتا وہ کرتے، آپ چیز لے آتے ہیں اور جان پہچان بھی اور جا کے دے دیتے ہیں، تو اس میں طے کیے بغیر بھی حرج نہیں، لیکن بات پھر وہی معروف کے ساتھ ہو، یعنی انڈرسٹوڈ ہو کہ اس کا کرایہ اتنا ہی ہے اور جو لے گیا اتنا اس کو اتنا دینا ہوگا، تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ہشام عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ہند ام معاویة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح فهل علی جناح ان آخذ من ماله سرا قال خذی انت وبنوک ما یکفیک بالمعروف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہند نے جو معاویہ کی ماں تھی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان ایک بخیل شخص ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ چپکے سے لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے بیٹے دستور کے مطابق لے لو جو تمہیں کافی ہو. حدثني اسحاق حدثنا ابن نمير اخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه انه سمع عائشة رضی اللہ عنہا تقول ومن كان غنيا فليستعفف، اور جو کوئی امیر ہو تو اسے چاہیے کہ کیا کرے، عفت اختیار کرے. ومن كان فقيرا، اور جو فقیر ہو فليأكل بالمعروف، تو وہ معروف طریقے سے کھائے. یہ وہی مال یتیم کے بارے میں جس کی بات پیچھے ہو چکی کہ جو خود اس کے اپنے پاس ہو تو وہ پھر اس یتیم کے مال میں سے اجرت نہ لے، ادروائز دوسرا لے سکتا ہے. انزلت فی والی الیتیم، یہ یتیم کے والی کے بارے میں آیت نازل ہوئی. الذی یقیم علیہ، کہ وہ جو اس کی خبرگیری کرتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے. ویصلح فی مالہ، اور اس کے مال میں اصلاح کرتا ہے یعنی اس کو سنوارتا ہے. ان کان فقیرا اکل منہ بالمعروف، اگر وہ یتیم کے مال کی دیکھ بھال، اس کی جائیداد مثال کے طور پہ وہ کرائے پہ دے رہا ہے یا اس میں، تو وہ اپنی اجرت کے طور پر ضرورت مند لے سکتا ہے، لیکن جس کے پاس اپنا ہو وہ یتیم کے مال میں سے اجرت نہ لے. باب بیع الشریک من شریکہ، شریک کا شریک کو کچھ بیچنا، اسے شفع کہتے ہیں. اب ذرا شفع کو پہلے سمجھ لیں پھر ان احادیث کو سمجھیں. شفع
ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا. شفاع کا لفظی معنی ہوتا ہے. سفارش بھی یہی ہوتی ہے، شفاعت جسے کہتے ہیں کہ ایک شخص بات کرتا ہے، ایک شخص اپنی ضرورت پیش کرتا ہے اور ساتھ کسی کا خط لے جاتا ہے مثلا یا کارڈ لے جاتا ہے جو کہ ایک سفارشی کارڈ ہے. تو کیا ہوا کہ اس شخص کی اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا خط جب مل گیا، یہ دو کاغذ مل گئے نا، تو یہ جو دوسرا آ کے ملا یہ کیا ہوا؟ شفاعت ہوئی. اب حق شفا کیا ہوتا ہے؟ حق شفا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مشترکہ چیز میں سے اپنا حصہ فروخت کر دیا. مثلا ایک گھر ہے دو لوگوں کا، تو ایک نے اپنا حصہ فروخت کر دیا تو دوسرے شریک کا اس حصے کو خریدنے کا حق ہوتا ہے. یہ حق شفا کہلاتا ہے. مثلا آپ کا اور آپ کی بہن کا ایک مشترکہ گھر تھا، آپ اپنا حصہ اس میں سے بیچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اسے خریدنے کا حقدار کون ہے؟ آپ ہی کی بہن ہے. آپ باہر نہیں بیچیں گے، اس کو بیچیں گے. یہ اسلام نے یہ حق کیوں دیا؟ اس لیے کہ کوئی باہر سے اور ایسا آ جائے کہ جو اس کے ساتھ رہنا اس کا دوبھر ہو جائے، تو اس لیے اس شخص کا حق زیادہ ہے. لیکن شفا ہر چیز میں نہیں ہوتا، یعنی ان چیزوں میں شفا نہیں جو تقسیم ہو سکتی ہوں. مثلا آپ ایک کپڑا خرید کر لائے ہیں جو 5 گز ہے اور دونوں کا مشترک ہے. اب آپ اپنا حصے کا بیچنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ پہلے آپ اپنی بہن کو ہی دیں کہ وہ خریدے، نہیں، آپ کاٹ سکتے ہیں نا، اس کو کاٹ کے اپنا حصہ الگ بیچ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی پھل ہے تو وہ پھل بھی تقسیم ہو سکتے ہیں. تو شفا ان چیزوں میں ہے جو ناقابل تقسیم ہو ایک طرح سے، اور پھر ان چیزوں میں شفا نہیں جو تقسیم ہو چکی ہوں اور ان کی حد بندی بھی ہو گئی ہو. مثلا آپ کی 1 ایکڑ زمین تھی، پلاٹ تھا، جو آپ کو 2 بہنوں کو ملا، آدھا ایکڑ. اب اگر آدھا اس کے نام لگ گیا اور آدھا دوسری کے نام لگ گیا اور اس میں نشان بھی پڑ گیا، تو اس صورت میں وہ جس کے اپنے نام ہو چکا وہ کہیں بھی بیچ سکتی، یعنی جب حد بندی ہو گئی. اسی طرح جو منقولہ جائیداد ہوتی ہے اس میں شفا نہیں ہوتا، غیر منقولہ میں ہوتی، جیسے مکان، زمین، باغ. اور غیر منقولہ میں اس وقت جب کہ واضح حد بندی نہ ہو، ملا جلا حصہ ہو. جیسے اوپر نیچے کا گھر ہے تو ملا جلا ہے نا، لیکن اگر ڈپلیکس ہے تو ساتھ تو ہے، لیکن اگر کوئی اور دوسرا آ بھی جاتا ہے تو اس میں وہ ایک الگ پورشن ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اوپر نیچے میں تو بہت بڑا حرج ہے. تو جہاں حد بندی ہو جائے وہاں شفا نہیں، لیکن جہاں حد نہیں ہے، ملی جلی چیز ہے، تو پہلا حق اس کے خریدنے کا ہے جو اس کا شریک ہے. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق قائم رکھا ہر اس مال میں جو تقسیم نہ ہوا ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدیں بند ہو جائیں، وصرفت الطرق، اور راستے پھیر لیے جائیں، یعنی الگ الگ کر لیے جائیں، انٹری مختلف ہو جائے، فلا شفاعت، تو پھر کوئی شفا نہیں. یعنی وہی ڈپلیکس کی اور اوپر نیچے کے مکان کی مثال. باب بیع الارض والدور والعروض مشاء غیر مقسوم. بیع الارض، زمین کا بیچنا، والدور، اور گھروں کا یعنی مکان، والعروض، اور سامان. عرض کہتے ہیں نا سامان کو. مشاء غیر مقسوم، غیر منقسم ہو اگر، تو پھر اس کا بیچنا، یعنی گھر اور باغ اور یہ چیزیں جو ہیں ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور ان کو بیچا جا رہا ہے، تو کیا اس کا بیچنا درست ہے؟ حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رکھا شفعہ کا ہر مال میں جو تقسیم نہ ہوا ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدود قائم ہو گئی، وصرفت الطرق، راستے الگ کر دیے گئے، فلا شفاعت، تو شفا ختم ہو جاتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري. باب اذا اشترى شيئا لغيره بغیر اذنه فرضیہ، جب کوئی خرید لے کوئی چیز کسی دوسرے کے لیے بغیر اس کی اجازت کے، پھر وہ اس کو پسند کر لے. مثلا ایک شخص باہر جا رہا ہے تو اس نے آپ سے نہیں پوچھا، لیکن اس کو اندازہ ہے کہ آپ فلاں چیز خریدنے والے ہیں، اس کو وہاں وہ اچھی قیمت میں مل جاتی ہے، وہ خرید کے لے آتا ہے آپ کے لیے. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا جس کے لیے خریدی گئی اسے لازمی طور پر اسے خریدنا پڑے گا، یا وہ سودا کینسل بھی کر سکتا کہ میں نے کب کہی تھی تمہیں کہ خرید کے لاؤ میرے لیے؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یا کیا کسی کی طرف سے کوئی چیز خرید کے لا سکتا ہے؟ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج قال اخبرني موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج 3 نفر، نکلے 3 لوگ، یمشون،
جو چل رہے تھے. فاصابهم المطر، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. تو بارش آ گئی. فدخلوا فی غار فی جبل، پہاڑ کی ایک غار میں اندر چلے گئے. فانحطت علیہم صخرۃ، ایک بڑی چٹان اس پہ آ گری، ان دروازے پہ، دروازہ بند ہو گیا. قال فقال بعضهم لبعض، پھر ابھی کہتے ہیں کہ بعض نے بعض سے کہا ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، بافضل عمل، بہترین عمل کا وسیلہ دے کر. عملتموہ، جو تم نے عمل کیا. پیچھے وسیلے کی بحث میں پڑھ چکے ہیں نا کہ نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، یہ وہی بات ہے. فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا اللہم انی کان لی ابوان شیخان کبیران، کہ یا اللہ میرے والدین تھے دونوں ہی بڑے بوڑھے. فکنت اخرج فرارعا، تو میں گھر سے نکلتا تھا بکریاں چرانے. ثم اجیء، پھر آتا تھا فاحلب، دودھ دوہتا. فاجیء بالحلاب، دودھ کا برتن لاتا. فآتی بی ابویہ، تو میں اپنے والدین کے پاس لاتا. فیشربان، تو وہ اس کو پیتے. ثم اسقی الصبیۃ، پھر اپنی بچی کو پلاتا. اور واہلی، اپنے گھر والوں کو، امراتی، اور اپنی بیوی کو. یعنی بعد میں دوسرے لوگ پیتے تھے، پہلے میرے والدین پیتے تھے دودھ. فاحتبست لیلۃ، تو ایک رات میں رک گیا، لیٹ ہو گیا. فجئت، تو پھر میں آیا. فاذا ہما نائمان، میں نے دیکھا کہ دونوں ہی سو رہے ہیں. قال فکرہت ان اوقظہما، کہتا ہے کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کو جگاؤں. والصبیۃ یتداغون عند رجلی، اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے رو رہے تھے، بلک رہے تھے. فلم یزل ذلک دأبی، تو میری یہی حالت رہی. ودأبہما، اور ان کی بھی. حتی طلع الفجر، یہاں تک صبح ہو گئی. یعنی میرے بچے میرے پاؤں سے لگے رہے، میں بھی کھڑا رہا، اور والدین سوتے رہے. صبح تک یہی نظارہ رہا. اللہم ان کنت تعلم، اللہ اگر تو جانتا ہے، انی فعلت ذالک، کہ میں نے یہ کام کیا ابتغاء وجہک، تیری رضا پانے کے لیے. ففرج عنا فرجتن، تو کھول دے ہم سے کچھ، یعنی راستہ. نرا منہ السما، جس سے ہم آسمان دیکھ سکیں، یعنی کچھ تو روشنی ہمیں پہنچے، یعنی ہمارا باہر کی دنیا سے رابطہ ہو جائے. کالا ففرج عنہم، تو کیا ہوا، وہ سوراخ کھل گیا. وقال الاخر، دوسرا کہتا ہے، یعنی اپنا دوسرا نیک عمل پیش کرتا ہے. اللہم ان کنت تعلم انی کنت، اللہ تو جانتا کہ میں احب امرأۃ من بنات امی، اپنے چچا کی بیٹیوں میں سے فلاں لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا. کا اشد ما یحب الرجل النساء، اتنا ہی شدید جتنا کوئی مرد کسی عورت کو چاہ سکتا ہے. فقالت، تو کہنے لگی لا تنالوا ذلک منہا حتی تؤتیہا 100 دینار، تو کہنے لگی کہ تم مجھے نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم 100 دینار نہ لاؤ. فسعیت، تو میں نے کوشش کی، فیہا، اس معاملے میں، حتی جمعتھا، یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیے. فلما قعدت بین رجلیہا، پھر جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھا. قالت، کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تفض الخاتمہ، اور مت توڑو مہر کو، الا بحقہ، مگر اس کے حق کے ساتھ. فقمت، تو میں اٹھ گیا. وترکت، اور میں نے اسے چھوڑ دیا. فإن كنت تعلم انی فعلت ذلك، اگر تو جانتا کہ میں نے یہ کیا ابتغاء وجهك، تیری رضا چاہنے کو. ففرج عنا فرجتن، تو ہٹا دے ہم سے، یعنی سرکا دے اس پتھر کو اور تھوڑا راستہ بنا دے. قال ففرج عنهم الثلثين، تو 2/3 پتھر سے رک گیا. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا اللہم ان كنت تعلم ان استاجرت اجیرا، کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کرائے پر رکھے تھے مزدور. بفرق من ذرۃ، ایک سا جوار پر. فآتیتہ، تو میں نے اس کو، یعنی مزدوری کے بعد مزدور کو وہ دیا. فابا ذاکا، تو اس نے اس کا انکار کر دیا لینے سے. ان یاخذ، کہ وہ لے. فامدت الی ذلک الفرق، تو میں نے ارادہ کیا ایک سا جوار کا. فزرعتہ، تو میں نے کیا کیا، اس کو اگا دیا. حتی اشتریت منہ بقرا، اور وہ اتنی کھیت اگی کہ جس کو بیچ کر میں نے گائے خریدی اور چرواہے لیے. ثم جاء، یعنی وہ جو ایک سا جوار تھی جو مزدور کا حق تھی، اس نے لینے سے انکار کیا. میں نے کیا کیا کہ اس کو اگا ڈالا اسی کے نام پہ، اس کے پوچھے بغیر. وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، لیکن اس نے اگا دیا. اگا وہ کھیت بہت بڑا ہوا، اس نے کاٹا، اسے بیچا، اسے گائے بھینسیں خریدی، چرواہے خریدے. پھر کیا ہوا، ثم جاء، پھر وہ شخص واپس آ گیا. فقال، کہنے لگا یا عبداللہ آتنی حقی، میرا حق مجھے دو، میری مزدوری دو مجھے. فقلت انطلق الی تلک البقر ورائیہ، میں نے کہا جاؤ دیکھو یہ گائے بھینسیں اور ان کے چرواہے. فانھا لک، یہ سب تیرے ہیں. فقال، تو کہا اتستہزئ بی، تم مجھ سے مذاق کرتے ہو. قال فقلت ما استہزئ بک، میں تم سے مذاق نہیں کرتا. ولکنھا لک، لیکن یہ تو تمہارے ہی ہیں. اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ اگر تو جانتا کہ یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا. ففرج عنا، تو ہم سے پتھر کو ہٹا دے. فکشف عنہم، تو پتھر ہٹا دیا گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مالک کے پوچھے بغیر اس کے جوار کو اس نے دوسرے کام میں صرف کیا، اس سے نفع کمایا. تو اگر فائدے کی بات ہو پھر تو وہ کام کر لینے کی اجازت ہے، اور اگر نقصان پہنچانا مقصود ہو کسی کو تو پھر نہیں. باب الشراء والبیع مع المشرکین واہل الحرب، یعنی غیر مسلمز کے ساتھ، نان مسلمز کے ساتھ خرید و فروخت کے معاہدے کرنا. مع المشرکین، مشرکین کے ساتھ، واہل الحرب، اور حربی کافروں کے ساتھ.
حدثنا ابو النعمان حدثنا معتمر ابن سلیمان عن ابیہ عن ابی عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ثم جاء رجل مشرک مشعان طویل، کہ ایک شخص آیا کہ جو مشرک تھا، پریشان سر، لمبے قد کا. مشعان پریشان سر یعنی بال بکھرے ہوئے مراد ہے. طویل لمبے قد کا. بغنم بکریاں لے کر، یسوقھا جن کو وہ ہانک رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابیعن ام عطیۃ، کیا بیچنا چاہتے ہو یا تحفتن دینا چاہتے ہو؟ او قال ام ہبتن، یا ہبہ کرنا چاہتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، بل بیعن، بیع ہوگی. فاشترى منہ شاۃ، تو آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے تجارت کرنا جو ہے جائز ہے. باب شراء المملوک من الحربی، حربی کافر سے غلام لونڈی خریدنا. وہبتی، اس کو ہبہ کرنا. وعتقی، اور اس کو آزاد کرنا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلمان کاتب، حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مکاتبت کر لو. وکان حرا، اور وہ آزاد تھے. فظلموہ، تو لوگوں نے ان پہ ظلم کیا. وباعوہ، اور ان کو بیچ ڈالا. وصبیہ، عمار، اور قیدی کر لیے گئے تھے. عمار کون سے؟ عمار ابن یاسر. وصہیب رومی. وبلال حبشی. یہ سب کا قصور کیا تھا؟ لوگوں نے ظلمن ان کو پکڑ کے قید کر لیا اور ان کو بیچا تھا. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پھر رزق میں، فمن الذین فضلوا، تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، براد رزقہم، لوٹانے والے اپنے رزق کو، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے مملوکوں پر، فہم فیہ سوا، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. یعنی کبھی کوئی شخص اپنا مال اپنے نوکر کو نہیں دیتا کہ نوکر بھی اس کے برابر حیثیت کا ہو جائے. افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارۃ. کسی نے اس دن میں پڑھا رہی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تھی کہ ان کا ایک قصور تھا جس کی بنا پر وہ شفاعت نہ کر سکیں گے قیامت کے دن، اور کہیں گے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کسی نے سوال لکھا تھا یہاں کہ وہ تھا کیا قصور؟ یہ ذرا اس حدیث میں آئے گا کہ کیا بات تھی جس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی ایک طرح سے شرمندہ ہوں گے، اگرچہ یہ توریہ تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں. فدخل بها قریۃ، تو ان کو لے کے ایک بستی میں داخل ہوئے. فیہا ملک من الملوک، جس میں ایک بادشاہ تھا بادشاہوں میں سے، یعنی کوئی بادشاہ تھا. او جبار من الجبابرہ، یا جابروں میں سے کوئی جابر تھا. فقیلا، تو کہا گیا، دخل ابراہیم بامرأۃ ہی من احسن النساء، تو یعنی اس کو بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم ایک بہت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ بستی میں آئے ہیں. فارسل الیہ، تو بادشاہ نے اس کو بلا بھیجا. ان یا ابراہیم من ھذہ التی معک، کہ ابراہیم یہ کون ہے جو تیرے ساتھ؟ قال اختی، کہنے لگے میری بہن. ثم رجع الیہا، پھر اس کی طرف آئے. کس کے پاس آئے؟ سارہ کی طرف. فقال لا تکذبی حدیثی، کہا کہ میری بات کو جھٹلانا مت. فانی اخبرتہم انکی اختی، میں نے انہیں بتایا کہ تم میری بہن ہو. واللہ ان علی الارض من مؤمن غیری وغیرک، اللہ کی قسم اس زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں. تو انہوں نے ان کو بہن کس معاملے میں کہا تھا؟ دین کے معاملے میں. فارسل بها الیہ فقام الیہا، تو پھر ان کو بلا بھیجا اور وہ بادشاہ جو تھا حضرت سارہ کے پاس کھڑا ہوا. فقامت، تو وہ کھڑی ہو گئی. تودع وتصلی، وضو کیا اور نماز پڑھی. فقالت، کہنے لگی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ اگر میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے رسول پر. رسول کون تھا یہاں؟ یعنی کہ شوہر. واحسنت فرجی، اور میں نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی. الا علی زوجی، مگر اپنے شوہر پر. فلا تسلط علی الکافر، یا اللہ میری اس نیکی کو قبول کر اور اس کے عوض مجھ پر کسی کافر کو مسلط نہ کر. کیونکہ بادشاہ نے برے نیت اور برے ارادے سے ان کو بلایا تھا. فغطہ، تو بادشاہ جو تھا وہ یعنی گر گیا، اور غطہ غتیت آپ نے پہلے بھی پڑھا، یعنی خراٹے لینے لگا. حتی رکض برجلہ، یہاں تک کہ اپنے پاؤں مارنے لگا. قال الاعرج قال ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قالت اللہم ان یمت یقال ہی قتلت، یعنی جب وہ تڑپنے لگا بادشاہ نیچے گر کے تو لگتا تھا مر جائے گا، تو ان کو حضرت سارہ کو فکر ہو گئی کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس عورت نے مار ڈالا. فارسل ثم قام الیہا، تو پھر وہ اچھا ہو گیا. ارسلا یعنی چھوڑ دیا گیا، یعنی اس کی حالت پھر درست ہو گئی. پھر وہ کھڑا ہو گیا. فقامت تودع تصلی، حضرت سارہ نے پھر نفل پڑھے، دعا کی، وضو کیا، نماز پڑھی. وتقول اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان مشکل وقت میں کیا کرے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. جبکہ کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی اور کام آنے والا نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، بھاگ نہیں سکتی تھی، کچھ نہیں کر سکتی. لیکن رب تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا، اسے تو انسان کہیں بھی پکار سکتا ہے کسی بھی حال میں. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فغط حتى ركض برجله، وہی سارا قصہ دہرایا جاتا. قال ابو عبد الرحمن قال ابو سلمہ قال ابو هريرة فقالت اللهم ان يمت فيقال هي قتلت. جب وہ پھر اس طرح گرتا ہے تو ان کو فکر لگتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا تو کہیں گے اس عورت نے مار ڈالا. فارسل في الثانية او في الثالث، 2 یا 3 مرتبہ یہی ہو. فقال والله ما ارسلتم الي الا شیطانا. تو بادشاہ تنگ آ کے کہنے لگا کہ تم نے میرے پاس شیطان کو بھیج دیا ہے. ارجعوها الى ابراہیم، لے جاؤ اس کو ابراہیم کے پاس علیہ السلام. وآتوها آجر، اور دو اس کو حضرت ہاجرہ بھی، یعنی میری لونڈی ہاجرہ بھی اس کے عوض میں دے دو. فرجعت الى ابراہیم علیہ السلام، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں. فقالت اشعرت ان اللہ کبت الکافر واخدم ولیدۃ. یہ کون آئی؟ حضرت سارہ آئی اور کہنے لگی کہ تم نے دیکھا اللہ نے کافر کو ذلیل بھی کیا اور ایک لونڈی بھی دلوائی. اچھا، یہاں جو حدیث کا باب ہے وہ شاید آپ بھول چکے ہو، قصہ کہانی سنتے سنتے کہیں اور پہنچ گئے. حدیث کا باب یہ ہے کہ حربی سے، کافر سے لونڈی غلام لینا یا خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ جائز ہے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. حدیث گزر چکی ہے. أهدى إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لسهيب اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت صہیب رومی سے کہا اللہ سے ڈرو اور مت پکارو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف، یعنی منسوب مت کرو. فقال صہیب کہتے ہیں ما یسرنی ان لی کذا و کذا، مجھے یہ بات کبھی پسند نہ آئے گی کہ میرے لیے فلاں اور فلاں چیز ہو. وانی قلت ذالک، اور میں یہ بات کہوں، یعنی بڑے سے بڑے مال کے عوض بھی میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی میں غلط بیانی نہیں کرتا. ولکنی سرقت، میرا جرم یہ کہ میں چرا لیا گیا تھا. وانا صبی، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا. بات یہ تھی، قصہ یہ تھا کہ صہیب رومی جو تھے ان کی زبان رومی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو رومی نسل نہیں بتاتے تھے. وہ کہتے تھے میرا باپ عرب تھا اور اس کا نام سنان بن مالک تھا. تو اس پر عبد الرحمن بن عوف نے انہیں ٹوکا. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا باپ سنان تھا؟ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی نسبت ایک دوسرے شخص کی طرف مت کرو. تو صہیب جواب دیتے ہیں کہ میری زبان اس لیے رومی ہے کہ میں، یعنی عربی تمہیں نہیں نظر آتا، حالانکہ میں اصلاً عرب ہوں. اس لیے رومی ہے کہ بچپن میں رومی لوگ حملہ کر کے مجھے قید کر کے لے گئے تھے اور میں ان کے درمیان رہا، پلا بڑھا، پرورش پایا، اس لیے مجھ پر انہی کا رنگ چڑھ گیا. ورنہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اپنے باپ ہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی عروة بن زبیر ان حکیم بن حزام اخبره انه قال یا رسول اللہ ارأیت امورا كنت اتحنس بها في الجاہلیہ. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کچھ امور کو، کنت اتحنس بها في الجاہلیہ، کہ میں گناہوں سے بچتے. ہنس کہتے ہیں نا گناہ کرنا، اور تحنس باب کون سا؟ تفاعل. اور تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی پھر اس سے سلب کی کیفیت آ جاتی ہے. یعنی میں گناہوں سے بچتا تھا، نیک کام کرتا تھا مراد ہے. وتحنس بها في الجاہلیۃ، اور جاہلیت کے زمانے میں یہ نیک کام کیا کرتا تھا. من صلۃ، صلہ رحمی کرتا تھا. وہ عتاقۃ، گردنیں آزاد کرتا. و صدقۃ، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا. هل لی فیہا اجر، کیا میرے لیے اس میں کوئی اجر ہے؟ قال حکیم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر. اسلمت، تو نے سلامت رکھ لی، یعنی حفاظت کر لی، علی ما سلف، اوپر اس کے جو گزر چکا، لک من خیر، نیکی کے کاموں سے. یعنی اسلام لا کر تم نے اپنی پچھلی نیکیوں کو محفوظ کر لیا، بچا لیا. کیوں؟ اگر اسلام نہ لاتے تو یہ ساری صلہ رحمی اور نیکی جو تھی وہ برباد ہو جاتی، اس کا کوئی اجر نہ ملتا. اسلام لانے پر اسلام لانے کا بھی اجر ملا، اور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جو اچھے کام کیے تھے ان کی نیکی بھی نیکی شمار ہوئی، وہ نامہ اعمال میں انکلوڈ کر دی گئی.